الرحمن الرحيم وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة بن بززبة الجوفي البخاري رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. به قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة عن سالم قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويزهر الجهل والفتن ويكثر الحرج قيل يا رسول الله وما الحرج فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. جب یہ پوچھا گیا کہ حرج کیا ہے تو فرمایا ہاکذا بیدہ، فرمایا حرج جو ہے ہاتھ، فقال بیدہ، یہ قال بمعنی اشارہ کے ہے. غور کریں، کتاب دیکھیں، فقال بیدہ یعنی اشارہ بیدہ، کیونکہ قال یقول کا یہ باب کبھی اشارے کے معنی میں آتا ہے، یعنی ہاتھ سے اشارہ کیا. ہاکذا، ہاکذا جو ہے یہ اسم عدد ہے، آگے اسی ہاکذا کی وضاحت ہے. ہاکذا میں ابہام ہے کہ یوں کیا، وہ یوں کیسے؟ فحرفہا، فحرفہ ہاکذا کا، یعنی ہاکذا میں جو ابہام تھا یہ اس کی توضیح ہے. اور قال بیدی من ہاتھ سے اشارہ کیا. اب ہاتھ کے اشارے کی کیفیت کیا تھی؟ تو کہا کہ کیفیت تھی ہاکذا، ہاکذا منا فحرفہ، دیکھو پھر ہاتھ کو کنارے پہ کیا، یہ ہاتھ کو ہے سیدھا کرنا، یہ ہاتھ کو کنارے پہ کرنا، یعنی یوں کر کے اشارہ کیا کہ مانا جس طرح آدمی جس طرح تلوار کاٹتی ہے تو حرج کی مانا کاٹنا، یعنی تلوار یوں کنارے پہ جب ہوتی ہے نا یوں تو پھر کاٹتی ہے. تو یہ ہاتھ کی جو حیت ہے مانا اس سے یہ بتایا کہ مقصد یہ کہ تلوار جیسے کاٹتی ہے، اشارہ اس کی طرف کر کے گویا کہ یہ بتا دیا کہ مانا قتل ہوگا، یعنی مقصد اشاروں سے سمجھا دیا کہ حرج کے معنی کیا ہے؟ قتل ہے. لیکن اشارے کی وضاحت اپنے ہاتھ کو کنارے پہ کر کے یعنی اس کی طرف وضاحت کی کہ مقصد یہ کہ یہ ایک حیت تلوار کی ہے، تو یہ کنایا ہے تلوار کے جاری ہونے سے. مقصد یہ کہ تلوار جاری ہوگی، ہاکذا کا معنی تلوار چلے گی، جب تلوار چلے گی تو ظاہر بات ہے تو قتل ہی ہوا، تو معنی حرج کے معنی قتل ہو گئی. کانہ یرید القتل، چنانچہ بعد میں راوی نے وضاحت بھی کر دی کہ اللہ کے نبی ارادہ قتل کا فرما رہے تھے. تو بہرحال اس میں ترجمہ بیں طور ثابت ہوا کہ جس طرح یعنی یہ ایک سوال کا جواب اشارے سے سمجھایا، اس طریقے سے ہاتھ یا سر کے اشارے سے فتویٰ کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے. بھی قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ہشام عن فاطمۃ عن اسماء قالت اتیت عائشہ وہی تصلی. اسماء جو ہے یہ عائشہ صدیقہ کی بہن ہے، اور یہ اس وقت عائشہ صدیقہ کے گھر میں آئی جب کہ صلاۃ الکسوف کی نماز چل رہی تھی، یعنی اس دن سورج گرہن ہو گئی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بما اصحاب یعنی یہ کسوف کی نماز دن کو ادا کر رہے تھے جماعت کے ساتھ. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس نماز میں قرات لمبی ہوتی ہے، تو اتنی لمبی ہو گئی کہ آگے روایت میں آ رہا ہے کہ بی بی اسماء کہتی ہیں کہ پھر مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی اور سر چکرا رہا تھا. تو بہرحال ان دنوں کی اس وقت کی بات ہے، اسماء فرماتی کہ میں عائشہ صدیقہ کی خدمت میں آئی وہی تصلی، میں جب آئی تو وہ نماز پڑھ رہی تھی. فقلت ما شأن الناس، یہ دن کا اس وقت میں یہ نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے، سارے لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، تو معاملہ کیا ہے اور کیا قصہ ہے؟ تو اب وہ تو نماز میں تھی، اب نماز میں جواب کیسے دیں؟ فاشارت الی السماء، یعنی ہاتھ سے اشارہ آسمان کی طرف کیا، مقصد یہ کہ ادھر دیکھ، یعنی مقصود یہ کہ سورج گرہن ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے یہ نماز پڑھی جا رہی ہے.
اور اس کے بعد فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، اور لوگ میں نے دیکھا تو کھڑے ہوئے تھے۔ پھر عائشہ صدیقہ ہاتھ کا اشارہ کر کے پھر آگے فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، خدا اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنی قوت دکھا رہے ہیں، لہذا ہم یہ سارے یہ کہتے ہیں زبان کال حال سے کہ اے اللہ تو پاک ہے، تیری عظمت کو ہم مانتے ہیں۔ میں نے پھر اوپر یہ بات اور سوال کیا کہ کیا کوئی قدرت کی علامت ہے؟ پھر دوسرا جواب سر سے دیا، یوں سر کو ہلایا، معنی اس کی یہ تھا اے نعم، یعنی سر کے اشارے کی تفسیر نام سے کی، مقصد یہ کہ نام اس نے کہا نہیں، اس نے اشارہ سر کے کیا، سر سے کیا۔ راوی اس کو کہتا ہے کہ سر کے اشارے کا معنی یہ ہے کہ اس نے ہاں کی۔ خیر، پھر میں بھی کھڑی ہو گئی جماعت میں، یعنی اسی عائشہ صدیقہ کے ساتھ، اور اللہ کے نبی کے پیچھے صلاۃ الکسوف پڑھ رہی تھی۔ پھر اتنی لمبی چوڑی نماز، لمبا قیام ہوا کہ میرے پر غشی طاری ہونے لگی۔ فجعلت اصب علی راسی، اور قریب میں پانی تھا، پانی کا چلو بھر بھر کے سر پہ ڈالتی، اور اس کے بعد پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا فرمائی، یعنی نماز کے بعد پھر اسی میں ایک خطبہ فرمایا۔ اس خطبے میں یہ فرمایا کہ ما من شیء لم اکن اریتہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں نے نہیں دیکھی، الا رأیتہ، مگر میں نے اس کو اس مقام میں دیکھا، حتیٰ کہ جنت اور نار کو بھی اس مقام میں دیکھا۔ اس کا مقصد ظاہری معنی یہ بنتی ہے کہ معنی اس سے پہلے جنت نار بھی نہیں دیکھی تھی، اس مرتبہ زمین میں اس نماز کی حالت میں جنت نار کو دیکھ لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حالانکہ اس سے پہلے معراج والی رات میں جنت نار کو تو دیکھ کے آئے تھے، یہاں کیسے فرمایا کہ میں نے جو چیز نہیں دیکھی تھی وہ اس مقام میں؟ مقصد یہ کہ یہ عالم دنیا میں پہلے کبھی وہ مجھے جنت نار کا منظر نہیں دکھایا گیا تھا، وہ تو ملا اعلیٰ کی بات ہے، آسمانوں کی بات ہے۔ اس نفی کا تعلق جو ہے وہ عالم دنیا کے ساتھ تعلق ہے کہ دنیا میں کبھی کوئی چیز جو مجھے نہیں دکھائی تھی مگر اس مقام میں فی مقامی ھذا، اس مقام میں دکھائی گئی، حتیٰ کہ جنت و نار بھی دکھائی گئی۔ ایک اور دوسری بات یہ کہ یہ اس کا مقصد یہ کہ اللہ کے نبی کو سب کچھ دکھایا گیا، اور جب سب کچھ دکھایا گیا تو سب چیز کا علم ہو گیا، جب سب چیز کا علم ہے تو پھر حاضر بھی ہو گئے، ناظر بھی ہو گئے۔ جواب یہ کہ فی مقامی ھذا کا قید ہے، معنی یہ جزوی کیفیت ہے، جیسے اولیاء اللہ کو کشف وقتی طور پہ ہو جاتا ہے تو یہ وقتی الہام تھا، جو دنیا کی بن دیکھی چیز جس کو اللہ تعالیٰ کی آیات اور قدرت سے تعلق ہے، ایسی چیزیں جو نہیں دکھائی گئی تھیں وہ اس مقام میں مخصوص مقام میں دکھائی گئیں۔ ایسا نہیں کہ ہر حال میں علی الاطلاق اور ہر وقت میں ہر چیز کو اللہ کے نبی